الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ناصر خان چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے 10 محرم الحرام اور اسلامی تاریخی واقعات۔ حاضرین محترم، تاریخ حق و باطل میں، خیر و شر کے، ہدایت اور ضلالت کے، اسلام اور کفر کے درمیان ہزاروں معرکے ہوئے، لاکھوں شہادتیں ہوئیں، اور اسلام کا اولین دور تو بے شمار شہادتوں سے پر ہے، اور قیامت تک یہ معرکے، یہ شہادتیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن جس شہادت کو اور جس معرکے کو تاریخ عالم اسلام میں سب سے زیادہ شہرت و قبولیت اور عالمگیریت اور پذیرائی نصیب ہوئی ہے وہ نواسۂ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، سیدنا امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو نصیب ہوا ہے۔ یہاں تک کہ حسینیت ہر دور میں حق، اسلام، کامیابی، عزت و احترام کی علامت بنی ہے، اور یزیدیت ہر دور میں ضلالت، گمراہی اور ناکامی کا سامنا کرتی نظر آ رہی ہے۔ کسی نے بہت پیاری بات کی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج میں آپ کے سامنے 10 محرم الحرام کے دن کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے جس دن کا انتخاب کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے 10 محرم کو ہی کیوں منتخب کیا گیا۔ تو اسلامی تاریخ میں 10 محرم الحرام کو بہت فضیلت، بہت اہمیت اور بہت شان حاصل ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام کو اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کے دن کے ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کو نسبتیں حاصل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان تمام انبیاء کرام کو 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے اللہ رب لم یزل نے جس دن کا انتخاب کیا، وہ دن کتنا عظیم الشان ہے، وہ دن کتنا بڑا دن ہے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے 72 جانثار ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں آج آپ کے سامنے 10 محرم الحرام کو واقع ہونے والے اسلامی اور تاریخی واقعات سامنے لانا چاہتا ہوں، جس کی روشنی پہ آپ اندازہ کر سکیں گے کہ 10 محرم الحرام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی شان کتنی زیادہ ہے۔ تو وہ میں تمام واقعات آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے عرش و فرش، ارض و فلک، لوح و قلم، زمین و آسماں کے لیے جس دن کا انتخاب کیا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا کے اندر انسانیت کا گلشن بسانا چاہا، سجانا چاہا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم الحرام کو فرمائی، اور آپ کی توبہ بھی 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی، اور آپ جنت سے اس زمین پر
انسانیت کا گلشن سجانے کے لیے بھی تشریف لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جس دن کو آسمانوں پر اٹھائے گئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت جس دن ہوئی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے جس دن شفا ملی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور یہی وہ دن تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو قید سے رہائی ملی اور آپ کو مصر کی حکومت ملی۔ اور یہی وہ دن تھا کہ جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی۔ یہی وہ دن تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ یہی وہ دن تھا کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور یہی وہ دن تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن آپ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور دنیا کے اندر جو سب سے پہلی مرتبہ باران رحمت نازل ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور جس دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے 72 جانثار ساتھیوں کی شہادت ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور سب سے بڑھ کر جس دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ تمام کائنات ختم ہو جائے گی، اور سب سے بڑا دن کہ جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس کو ہم روز محشر کہتے ہیں، جس کو ہم یوم القیامت کہتے ہیں، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے اللہ رب کائنات نے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ دن کتنا عظیم الشان فضیلتوں کا، مقام کا اور قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے پیاروں تک اس کو ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔